اب اسپیکر یہ تیسرا چوتھا اجلاس ہے جس پہ اپوزیشن کے گورنمنٹ کے ساتھ خود کچھ خدشات ہے، کچھ مطالبات ہے، اور وہ جائز مطالبات ہے، وہ لوگوں کے عوام کے لیے ہے۔ مجھے پریشانی اس بات کی ہے، میں حیران اس بات پہ ہوں کہ گورنمنٹ بیٹھنے کو کیوں نہیں تیار، گورنمنٹ کمیٹی بنانے کو کیوں نہیں تیار۔ چاہے ابھی اپوزیشن کی طرف سے پی ایس ٹی پی کا مسئلہ ہے، ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے، یا حلقوں میں مداخلت کا مسئلہ ہے، اس پہ تو گورنمنٹ کو سنجیدہ طریقے سے اور باہمت ہو کے اگر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ میں تو خود یہ کہتا ہوں کہ جام صاحب کو خود ان کو ہمیں بلانا چاہیے، ایک کمیٹی تشکیل دینی چاہیے، بٹھانا چاہیے کہ آپ کے مطالبات کیا ہیں۔ اس طرح اگر یہ چلتا رہے گا، ہمیں اس نگر پہ کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم عوام کے پاس جائیں، سڑکوں پہ ہم آئیں، روڈوں پہ ہم آئیں، کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ کیا ڈیولپمنٹ کا اگر پی ایس ٹی پی اگر ہم بات کر رہے ہیں، کیا یہ عوام کی بات نہیں ہے؟ اگر ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ عوام کی بات نہیں ہے؟ اگر ہم کسی بھی حوالے سے زاویے سے بات کر رہے ہیں، کیا یہ عوام کی بات نہیں ہے؟ کیا اپوزیشن کے جو ممبران ہیں، کیا یہ الیکٹڈ ممبران نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے ووٹ نہیں لیا؟ کیا یہ ووٹ ہو کے منتخب ہو کے نہیں آئے؟ اس طرح کا تاثر دینا اور اس طرح کا عمل کرنا کہ نہ بیٹھنا، کمیٹی کو تشکیل نہ دے، کیا ایک کمیٹی بننے سے کیا ہو جائے گی؟ آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر، بلوچستان میں کس چیز کی کمی ہے؟ سی پیک آپ کا بلوچستان میں ہے، گیس آپ کا بلوچستان سے نکل رہا ہے، ریکارڈنگ آپ کا بلوچستان میں ہے، سندھ آپ کا بلوچستان میں ہے، یعنی افغانستان کا ایک انٹرنیشنل بارڈر آپ کا بلوچستان میں ہے، ایران کا ایک بارڈر آپ کا بلوچستان میں ہے، پھر بھی بلوچستان کی عوام، بلوچستان کے جو نوجوان ہیں، بے روزگار ہے، در پدر گھوم رہے، کیا وجہ ہے؟ بیٹھنے سے کیا ہو جائے گا؟ آپ ہمیں مطمئن کریں، ہم آپ کو مطمئن کریں گے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا مشکل ہے؟ اس کو کیوں پیچیدہ بنایا جا رہا ہے؟ اس کو کیوں جو ہے نا ایک ایسا پلیٹ فارم پہ لے کے جا رہا ہے کہ بھائی اپوزیشن اس ڈگر پہ پہنچے، اس نیچ پہ پہنچے کہ وہ اسٹریٹ پہ آئے، ان کے عوام آئے، ان کے لوگ آئے، کیوں مجبور کریں ہم لوگوں؟ کیوں اس بات پہ؟ جام صاحب پڑھے لکھے آدمی ہے، جام صاحب سوچ سمجھ والے آدمی ہے۔ میں خود جام صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جام صاحب آپ اس کمیٹی کی خود سربراہی کریں، آپ کمیٹی میں بیٹھے، آپ ہمیں بلائیں، ہمیں بٹھائیں، آپ ہمیں قائل کریں، ہم آپ کو قائل کریں گے۔ مشکل کیا اس بات میں؟ دوسری بات یہ ہے، یہ درد ہے یار، دوسری بات یہ جناب اسپیکر، ہاؤس کو ممبران آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی کہ آپ یہ کریں اور یہ کریں۔ آپ کے پاس بالکل اختیار ہے۔ صفحہ نمبر 92 مجالس خصوصی، یہ پڑھ لیں۔ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کمیٹی تشکیل دے سکتے ہیں، آپ کمیٹی بنا سکتے ہیں، اسپیشل کمیٹی، آپ کے پاس یہ بالکل اس چیز کا اختیار ہے۔ میرے آخری میں جام صاحب کو، ان گورنمنٹ بینچز کو میری یہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ بیٹھیں، ہمیں بٹھائیں، کمیٹی تشکیل کریں، آپ ہمیں مطمئن کریں۔ ہم بھی عوام کی بات کر رہے ہیں، ہم بھی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم بھی بے روزگاری کی بات کر رہے ہیں، ہم بھی صحت کی بات کر رہے ہیں، ہم بھی تعلیم کی بات کر رہے ہیں، اور آپ بھی یہی کر رہے ہیں۔ بیٹھنے سے کیا؟ اگر یہ عمل ہوگا کہ اپوزیشن کو نظر انداز کیا جائے، ان کے حلقوں میں مداخلت کی جائے، ان کو نہ بولنے دیا جائے، ڈیولپمنٹ نہ ہو ان کے حلقے میں، اور ان کو بالکل مفلوج کیا جائے، یہ عمل میرے خیال سے ہمارے لیے بھی اور بلوچستان کے لیے بھی یہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس سے ہم بجائے آگے جانے کہ ہم پیچھے ریورس جائیں گے۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہے جناب اسپیکر، آپ سے کہ آپ ایک سنیں جناب اسپیکر، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک رولنگ دے، اسپیشل کمیٹی بنائیں، ان کے ممبران گورنمنٹ سے بھی ہو، ممبران اپوزیشن سے بھی ہو، اور آپ کی چیئر اس کی سربراہی کرے، آپ کی چیئر کی نگرانی میں، آپ کی نگرانی میں سنیں، اور جو جائز مطالبات ہو، جو عوام کی مطالبات ہو، جو بلوچستان کے حق میں ہو، جو بلوچستان کے مفاد میں ہو، آپ وہ فیصلہ کریں جناب اسپیکر۔ یہ میرے کچھ مطالبات ہیں، اور میں جان صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ کمیٹی بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کمیٹی بنائیں، آپ ہمیں قائل کریں، ہم آپ کو قائل کریں گے۔ اگر ہم غلط ہیں تو بھی سامنے آ جائے گا، اگر آپ غلط ہو تو بھی سامنے آ جائے گا۔ ہم بلوچستان کے رہنے والے، یہ مرزا مرک صاحب، یہ مرزا برکور صاحب اخوی زنیم گا مخولا کا بجستے ہیں وہ کھوئے میں۔ میری یہ گزارش ہے کہ جام صاحب کو ہم ہر تعاون کے لیے تیار ہیں۔ ایک کمیٹیاں بنائیں آپ کی سربراہی میں، گورنمنٹ کے بینچز والے بھی ہو، اپوزیشن کے بھی ہو، اور یہ مسئلہ افہام و تفہیم سے حل کرے۔ روزانہ یہاں پہ ایک ایسا ماحول پیدا کرنا، روزانہ یہاں پہ شور شاہ غلہ کرنا، یہ کوئی اچھی روایت نہیں، نہ ہمارے لیے نہ ان کے لیے۔ لہٰذا آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ رولنگ دیں اور ایک کمیٹی بنائیں، اور جس کی سربراہی آپ کریں۔ بہت شکریہ، شکریہ، آپ کی بات میں نے سن لی۔ اصلی بات کی کہ ہر چیز میں ہم آپ کو انشاءاللہ آن بورڈ لیں گے۔ اسپیکر صاحب ہر مسئلے میں اگر ان کا کوئی شکایت ہو بتا دیں۔ ایک تو میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں
کہ یہ جو پرسوں والے اجلاس میں جب کمیٹیاں بن رہی تھی تو سب آپ خاموشی سے ان کو اپروول دیا. یہ کمیٹی کس چیز کے لیے بنی؟ یہ جو ایگریکلچر ہے، یہ جو ہیلتھ کا ہے، یہ جو پی این ڈی کا ہے، یہ جو لا اینڈ آرڈر کا ہے، یہ کمیٹیاں کس لیے بنی؟ میں ان سے پوچھتا ہوں. پھر ان کمیٹیوں کو ختم کر لو، ہم سارے اسپیشل کمیٹی بنائیں گے. مقصد یہ ہے کہ یہ کمیٹیاں بنتی ہے، یہ رولز اور ریگولیشنز میں ہے. اگر وہ کمیٹی کام نہیں کر سکتی ہے تو یہ اپنا رپورٹ جمع کر لیں کہ یہ چیز ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ پی این ڈی کی کمیٹی کس لیے بنی ہے؟ آپ مجھے جواب دے دو. اصغر صاحب آپ بتاؤ یہ پی این ڈی کی کمیٹی، اسٹینڈنگ کمیٹی کس لیے بنی ہے؟ آپ بتا دیں. وہ بات کرتے ہیں جس سے اتشال اندازی پیدا ہو. زمرک صاحب قطعاً یہ نہیں چاہیں گے کہ جام صاحب پوزیشن کو بلائے بٹھائے. یہ جتنے مشورے دیتے ہیں گورنمنٹ کو الٹے سیدھے لڑانے کے جلانے کے، یہ زمرک صاحب ہی کرتے ہیں. میری یہ گزارش ہے کہ زمرک صاحب یہ رویہ چھوڑ دیں، یہ رویہ آپ چھوڑ دیں. اس رویے میں نہ آپ کو فائدہ ہوگا، نہ مجھے فائدہ ہوگا، نہ بلوچستان کے عوام کو فائدہ ہوگا. آپ مثبت بات کریں، آپ مثبت کردار کریں. اس طرح کی باتیں کرنے سے یہ اچھا تصور نہیں جائے. آپ تشریف رکھیں، آپ دیکھیں آپ نے بات کی، وہ خاموش بیٹھے. ابھی بیٹھ جائیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں. باج ہے، بیٹھ جائیں. جناب اسپیکر، کیبنٹ میں آپ جو دیتے ہیں، کیا نام ہے؟ اصغر خان آپ تشریف رکھیں. اصغر خان ریم کا ہے. آپ ریم نہیں کر رہے. جلانے کی سیاست کر رہے ہیں. بدماشی کرنے والے گورنمنٹ کو ہضم کرنا سیکھے، وزارت کو ہضم کرنا سیکھے. آپ کو ہضمیہ کمزور ہے، آپ کا ہضم نہیں ہو رہا.